السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اس میں بڑی حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہدایتیں انسانوں کے لیے پوشیدہ ہیں۔ آپ اس قصے کو پورا آخر تک سنیے، اور اس کا تسلسل اگر قائم رہے گا تو اس قصے کی تمام جزیات سامنے آئیں گی، اور آپ کو علم ہو سکے گا کہ اللہ نے اس میں کیسی کیسی حکمتیں اور کیسی انسانوں کے لیے سبق آموز چیزیں جو ہیں وہ پوشیدہ کر رکھی ہیں۔ تو آئیے اس قصے کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر میں آ کر بس گئے تھے۔ انہوں نے ہجرت کی تھی، اور وہ یہیں پر ان کی اولاد پھولی پھلی، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا کی۔ یہ ہجرت کر آئے، یہاں پر قیام پذیر ہوئے، اور یہیں پر مصر میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، بے حساب نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیں۔ یہ حکمران جماعت بن گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اس گروہ نے، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی سرکشی اختیار کر لی اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر فرعون کو مسلط کر دیا۔ فرعون جو کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، اور یہ رامسیس دوم تھا جو اس زمانے میں آیا، اور یہ انتہائی جابر اور انتہائی ظلم کرنے والا تھا۔ یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، رب کہلواتا تھا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیلیوں کے گھروں سے ایک آگ بلند ہو رہی ہے، اور وہ آگ قبطیوں کے گھروں کو جلا رہی ہے۔ قبطی مصر کے باشندوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ مصریوں کے گھروں کو جلا رہی ہے، قبطیوں کے گھر جل رہے ہیں۔ جب اس نے اس کی تعبیر معلوم کی تو پتہ چلا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، اور وہ بچہ بڑا ہو کر فرعون کا تخت الٹ دے گا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، کوئی لڑکا نومولود زندہ نہ رہے۔ اس حکم کے بعد فوراً اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو کہ حمل سے تھیں، انہوں نے اپنا حمل پوشیدہ رکھا ہوا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ زیادہ دیر چھپنے والی نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان تھیں، بہت فکر مند تھیں۔ ممتا کی ماری ماں اتنی فکر مند تھی کہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں اور اپنے بچے کو کیسے چھپائیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی نازل فرمائی، ان کو الہام فرمایا۔ قرآن پاک میں اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دے، اور کوئی ڈر اور خوف اور غم نہ کر، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں، اور ہم اسے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، اور وہاں کے لوگوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا، اور ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ فسادی تھا۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا تو انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ممتا کی ماری ماں کیا کرتی، انہوں نے صندوق میں ڈال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے سپرد کر دیا، اور اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم ساتھ ساتھ دریا کے کنارے پہ چلو اور دیکھو کہ صندوق کس طرف جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق روانہ ہوا دریا میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چلی۔ یہ صندوق پانی سے ہوتا ہوا دریا کے حضرت موسیٰ کا صندوق جا کر فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ جب فرعون کے محل کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے تو انہوں نے کھول لیا، اور کھول کے دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ یہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرعون کی بیوی آسیہ تھیں جو ایک نیک خاتون تھیں، پاک باز خاتون تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، اور وہ فوراً پہچان گئیں کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے، تو انہوں نے قرآن کے الفاظ یوں کہتے ہیں کہ اپنے شوہر یعنی فرعون سے مخاطب ہو کر کہا، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔
دیکھیے خدا کا کیا کرنا ہے کہ ادھر وہ تمام نومولود بچوں کو ذبح کر رہا ہے فرعون، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی محل میں پہنچا دیا، اور یہ حضرت موسیٰ وہی بچہ ہے جو بڑا ہو کر اس کا تخت اور تاج کو پلٹ دے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی۔ تو لیکن وہ لوگ اللہ کی تدبیر کو نہ پہچان سکے، اور فرعون نے اپنی بیوی کو اجازت دے دی کہ وہ اس بچے کو پال لے، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی محبت نہ رکھی۔ صرف حضرت آسیہ جو تھیں وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتی تھیں، فرعون ایسا نہ سمجھتا تھا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا، اور ان کے دل میں بیٹے کی یاد کے سوا کوئی اور یاد نہ تھی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہ صندوق میں درباریوں کے ہاتھوں نکالے گئے تھے، اور بچے تھے اور رو رہے تھے، نومولود تھے، بھوکے تھے، اور کسی دائی کا دودھ پینے پر یہ بچہ تیار نہ تھا۔ قرآن نے یہ الفاظ اس طرح استعمال کیے ہیں، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ حضرت موسیٰ پر وہ دائیاں حرام ہو گئی تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیا۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے محل کے تمام لوگوں سے کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں پتہ بتاؤں ایک ایسے گھرانے کا جو اس کی پرورش کریں وہ اور اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین طریقہ اختیار کیا، یہ تدبیر اختیار کی کہ حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے پاس بھی پہنچ گئے، اور ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں۔ قرآن کہتا ہے بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پہنچایا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں پلنے لگے اور اپنی ماں کے پاس بھی رہنے لگے، تو اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ جب جوانی کو پہنچے اور اپنی پوری توانائی کو پہنچے تو قرآن نے اس طرح بیان کیا، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ایک دن یوں واقعہ ہوا کہ دوپہر کا وقت تھا، گھروں میں سب میٹھی نیند سو رہے تھے، اور بنی اسرائیل سے ایک شخص اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کا گزر ادھر سے ہوا تو بنی اسرائیل کے جو شخص لڑ رہا تھا اس نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے غیرت میں آ کر قبطی کے ایک مکہ رسید کیا اور وہ وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے بہت اس بات کا احساس کیا، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ بلا ارادہ ہوا، ان کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ قرآن بھی کہتا ہے بس موسیٰ نے اسے ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا، اور یہ سب دراصل حقیقت میں بلا ارادہ ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ شرمندہ بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھ سے شیطان نے یہ کام کروایا ہے اور یہ شیطان کا عمل ہے۔ یہ بات انہیں فوراً سمجھ میں آ گئی تھی، اور قرآن کہتا ہے پھر کہنے لگا اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اسے بخش دیا، بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی اور یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ اب اس واقعے کی خبر تو شہر میں پھیلی چکی تھی۔ ایک مومن شخص اگلے دن بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کر خبر دی آپ کو کہ قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ موسیٰ دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، آپ یہاں سے فوراً نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ کو تو معلوم ہی تھا کہ فرعون آپ سے قطعی محبت نہ کرتا تھا، اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ صرف آسیہ نے ہی ان کو محل میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت آسیہ ایک نیک اور پاک باز خاتون تھیں، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ لوگ ان کی تلاش میں ہیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے تو آپ خوفزدہ ہو کر وہاں سے نکل گئے، اور ایک طرف جس طرف جنگل تھا اس طرف آپ نے رخ اختیار کیا۔ آپ گزرتے رہے اس جنگل سے، اور بھوکے پیاسے تھے، تھکے ہوئے تھے، اور بہت لمبا سفر تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ دعا مانگتے جاتے تھے اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اللہ نے آپ کی مدد کی، آپ جنگل سے گزر کر ایک ایسی وادی میں پہنچے جس کا نام مدین تھا، اور شعیب علیہ السلام اس میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہ اس وقت بہت بوڑھے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو منظر اس بستی میں دیکھا وہ یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پانی کے کنویں اور تالابوں کے گرد جمع ہیں، اپنا اپنا پانی بھر رہے ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔
لیکن دو عورتیں، دو لڑکیاں بالکل الگ تھلگ کھڑی ہیں۔ انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور ہم اس بھیڑ میں اندر نہیں جا سکتے۔ قرآن نے یوں فرمایا تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہوا، عرض کی کہ اے پروردگار، جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور وہ جب مدین پہنچے تھے تو خستہ حال تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہ تھی، نہ کچھ کھانے کے لیے تھا، برے حال میں تھے۔ وہ عورتیں جو تھیں، لڑکیاں جو تھیں، وہ گئیں اور ان میں سے ایک لڑکی واپس آئی، اور قرآن نے یہ الفاظ، یہ بات اس طرح بیان کی۔ قرآن کہتا ہے ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، بولی ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خوددار تو تھے، مگر اس وقت ان کو حاجت تھی، اور اسی بات کو غنیمت جانتے ہوئے وہ چل پڑے تھے، اور وہ شرم و حیا سے لڑکی پیچھے پیچھے چلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلے۔ آپ جب شعیب علیہ السلام سے ملے تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا، قرآن میں یوں ذکر ہے، کہنے لگے اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پالی۔ پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے نکاح کے لیے کہا۔ قرآن نے یہ یوں بیان کیا، میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے تم میں سے ایک کو بیاہ دوں، اس مہر پر کہ تم 8 برس حق مہر کے عوض کام کاج اور خدمت کرو، اور اگر تم 2 برس اور کرو تو وہ اوپر سے ہوگا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ شرط طے ہوئی کہ مہر کے بدلے وہ 8 سال یہاں پر کام کاج کریں، خدمت کریں۔ آپ نے 10 سال کے بعد وہاں سے روانگی اختیار کی، شادی کی، نکاح ہوا، 10 سال وہاں خدمت کی اور رہائش اختیار کی، اور اس کے بعد جب 10 سال پورے ہو گئے تو آپ وہاں سے چلے اپنی اہلیہ کو لے کر۔ قرآن نے فرمایا پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر چلا، طور کی طرف سے ایک آگ اس نے دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس میدان میں تھے وہاں سردی تھی، بہت سرد تھا وہ، اور آپ کو آگ کی طلب تھی، راستہ بھی آپ کو بتانا تھا مصر کا۔ انہیں پہاڑ کی چوٹی کے پر روشنی نظر آئی، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ قرآن نے یہ الفاظ یوں بیان کیے ہیں، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں آگ کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ وہ جب وہاں پہنچے تو وہاں نہ آگ تھی، بلکہ وہاں پہ ایک جو روشنی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے براہ راست وہاں پر کلام کیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، ندا کی گئی میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے مقام میں پیڑ سے، اے موسیٰ میں یقیناً میں ہوں اللہ رب سارے جہان کا۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا اور ان کو 2 معجزے عطا کیے، ایک چمکدار ہاتھ کا اور ایک عصا کا جو اژدہا بن جاتا تھا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ فرعون کی طرف جائے اور وہاں جا کر اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی، اس کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ہے وہ اس کی تبلیغ فرمائے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور فرمایا، اے میرے رب میرا سینہ کھول مجھ پر اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی زبان کی گرہ کھل جائے تاکہ وہ جو کچھ بھی فرعون سے کہیں فرعون اس کو سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں جا پہنچے، اور فرعون کے دربار میں پہنچ کر انہوں نے اس سے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اپنے ظلم و ستم کو چھوڑ دو، باز آ جاؤ، بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کرو۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا اور اژدہا بن گیا وہ عصا، لیکن فرعون پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میرے جادوگر بھی بہت سارے سانپ جو ہیں وہ لا سکتے ہیں، تم ایک میدان میں آ جاؤ اور پھر مقابلہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور مقررہ دن پر سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد تمام جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالیں جو بے شمار چھوٹے چھوٹے اور بڑے سانپ بن گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، بے شمار تماشائی وہاں موجود تھے، سارے جادوگر موجود تھے۔ عصا ڈالتے کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ایک ایک کر کے سارے سانپوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے سانپ چٹ کر گیا۔ تمام تماشائی مبہوت ہو گئے، حیران ہو گئے، اور سارے جادوگر بھی حیران تھے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے علاوہ اور کچھ نہیں، سب کچھ باطل ہے۔ تمام جادوگروں نے اور تماشبینوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کہا کہ موسیٰ ہی سچے نبی ہیں۔ یہ دیکھ کر
فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پھر بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا رہا۔ جب یہ حالات تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا فیصلہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اللہ نے فرعون کی تباہی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فرعون کا غرور پاش پاش ہو چکا تھا۔ فرعون اپنے تکبر اور اپنے غرور کا اس کا سر نیچا ہو گیا تھا اور شکست فاش اس کو سر عام ہو چکی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی جب تباہی کا فیصلہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے اور بحر احمر تک جا پہنچے۔ یہ اطلاع فرعون کو مل گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل چکے ہیں۔ اس بات پر تو اسے اور طیش آیا اور اس نے فوراً ان کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا اور غیظ و غضب کے عالم میں وہ حضرت موسیٰ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا اپنا ایک دستہ لے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحر احمر پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے فرعون چلا آ رہا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر پر سمندر پر اپنا عصا مارا اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دونوں طرف اونچی اونچی لہروں کی دیواریں بن گئیں اور بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس راستے سے چلے اور بحفاظت دوسری طرف پہنچ گئے۔ ان کے ساتھی بھی بحفاظت دوسری طرف پہنچ گئے۔ اسی دوران فرعون جو اپنے دستے کے ساتھ آ رہا تھا، اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ اسے سوائے حضرت موسیٰ کی گرفتاری کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑا اور بیچوں بیچ جا کے غرقاب ہوا، کیونکہ لہریں آپس میں مل گئیں اور فرعون اور اس کے ساتھی وہیں ڈوب گئے۔ وہ بہت چیخا کہ میں ایمان لایا، لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو سمندر میں رکھا کچھ دن۔ وہ سمندر میں اسکولے کھاتی رہی۔ آخر سمندر کو حکم ہوا اور سمندر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، اور وہ لاش اس زمانے کے رواج کے مطابق اسے حنوط کیا گیا اور اس کی ممی بنا دی گئی۔ آج بھی مصر میں عجائب خانے میں اس کی لاش عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو، سرکشی کرنے والوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتا ہے اور ان کو ایسے ہی عبرت کا نشان بنا دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ فی امان اللہ۔